نال نے لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے اور ماں دے پیر چومے کے میں جدوں کروں ٹورے نا ماں دے پیر چومے کے میں جدوں کروں ٹورے نا ماں دے پیر چوم کے میں جدوں کروں ٹورنا لگدا اے منزلاں تیرا وا میرے نال نے لگدا اے منزلاں تیرا وا میرے نال نے لوکو میرے ماں دیاں دعاواں میرے نال نے لوکو میرے ماں دیاں دعاواں میرے نال نے مولانا قریب الرحمان صاحب کا جو انہوں نے پیارے دوست محترم فیاض خادم مرحوم کی والدہ محترمہ کا نماز جنازے آپ پڑھنے آئے ہیں. یہ وہ ماں ہیں، اس عظیم بیٹے کی والدہ ہیں. بڑے صبر و تحمل سے جب بھی ان کو دیکھا یا نماز پڑھتے ہوئے یا اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے ان کو دیکھا ہے ماشاءاللہ. اور بڑے مہمان نواز ہر لحاظ سے پوری رہنمائی کرنے والی ماں تھی. تو اللہ کے حضور میں دعا ہے اللہ جو آئے ہیں جہاں جنازہ پڑھنے کے صدقے اللہ ہمارے حال پہ بھی کرم فرمائے. آمین. جناب قریب الرحمان صاحب آگے تشریف لائیں. مولانا قاری اشرف عزیز صاحب 2 منٹ آپ اور محترم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب حبیب الرحمان فاقی صاحب. انتہائی قابل سعد احترام ملت اسلامیہ کے نوجوانوں بزرگوں السلام علیکم. السلام. حضرات محترم، ہم سبھی اس بھائی کی عظیم ماں کا نماز جنازہ ادا کرنے آئے ہیں کہ جس لخت جگر کو اللہ رب العزت نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا، بے شک. اور یہ بندے کے جانے کے بعد اس کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا بڑا آدمی تھا. راجہ فیاض خالد صاحب، ان کی والدہ محترمہ بڑی عظیم ماں تھی. آج شاید ان کا بیٹا یہاں موجود نہیں ہے، مگر ان کے ساتھ چلنے والے، اس کارواں کے ساتھ چلنے والے جتنے بھی افراد یہاں ہیں وہ ان کے بیٹے کا رول ادا کر رہے ہیں. اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت راجہ محمد فیاض خالد صاحب کی والدہ محترمہ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر درجات کو بلند فرمائے. آمین. قریب الرحمان صاحب اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ فی قرآن حکیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ و مولانا العظیم. قابل سعد احترام حاضرین سامعین، آج ہم دکھ کی اس گھڑی میں اپنے اس نوجوان بھائی جو والد کے صدمے سے بھی 2-4 پھر آج شفقتیں کرنے والی دادی سے بھی محروم ہوا ہے، اور جتنے بھی عزیزان متاثر ہوئے ہیں ان سب سے اظہار تعزیت کرتے ہیں. یقیناً اشرف بھائی فیاض خالد صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ وہ اس وادی کا بڑا بنیادی ایک نظریاتی نوجوان جو فکروں کی بنیاد پر اٹھا اور اس وادی کے اندر ایک ابھرا، لیکن اللہ کو منظور اتنا تھا، اسے جانا تھا. ہماری دعا ہے کہ اس کے آنے والی منزلوں میں بھی آسانی ہو. اور پھر یہ جو عظیم ماں ظاہر ہے ان کا پورا ایک خاندانی پس منظر ہے. اس خاندان میں مہمان نوازی، غریب پروری، سائل کو سنبھالنا تو خاندانی پس منظر میں ہے. اللہ اس خاندان میں اور صاح پیدا فرمائے. یہی وہ خاندان اور قبیلے ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو سنبھالتے ہیں اور اپنے بازو بھی کھولتے ہیں اور اپنے گھروں کے در بھی کھول کے رکھتے ہیں. ہماری دعائیں ہیں کہ ان کے در کھلے رہیں اور سائل کو اس سے حصہ ملتا رہے. قابل سعد احترام سامعین مکرم، ماں کی اہمیت اور قدر دیگر بات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ پیغام ہے اس خاندان اور اس معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے جس معاشرے میں والدین کے حقوق اور ماں کا احترام بحال ہوتا ہے.
वो माशरे शानदार और मसाली माशरे होते हैं। हमेशा याद रखें कि ख़ानदान मियाँ बीवी से बनता है, और इससे एक बेहतरीन ख़ानदान जब होगा तो बेहतरीन माशरा और बेहतरीन मुल्क और रियासत बनते हैं। किसी भी माशरे और मुल्क और रियासत का बुनियादी यूनिट माँ बाप हैं, और माँ बाप के लिए अल्लाह ने हकूक़ इसलिए रखे हैं कि ये सारे अपने वालिदैन की ताबेदारी में और उनकी खिदमत में लगे रहें, तो ख़ानदान जुड़े रहते हैं, मुल्क जुड़े रहते हैं। और जब घर टूटते हैं तो फिर माशरे टूटते हैं और फिर रियासतें टूटती हैं। और इस वक्त आप पूरी दुनिया का मंजरनामा देख रहे हैं। आज की इस डेट में भी मुझे कोई घर ऐसा नहीं लगता जिस घर में 10 आदमी हों और मोहब्बत से रह रहे हों। पता ये चलता है कि इनको रस्से से बांध कर रखने की ज़रूरत है, या दरवाज़ा बंद करके रखें, या एक छोटे वाला बंदा बाहर रहे तो घर चल सकता है। वो बुनियादी तौर पर इसीलिए है कि ना बाप की कदर है, ना माँ का एहतराम है, न बड़ों का एहतराम है, न छोटों का एहतराम है। मालो दौलत आ गया है, असूदगी आ गई है, बज़ाहिर मुनाफा बख्श डिग्रियां हमारे पास आ गई हैं, झूठे स्टेटस हमारे पास आ गए हैं, तो हमने असल कदरें खो दी हैं। जबकि मुआशरे को कायम रखने के लिए, अमन आने के लिए, सुकून रखने के लिए, इज्जतदार माशरा कायम करने के लिए हमें अपनी वो इस्लामी रवायात को जिंदा करना होगा कि माँ की कदमों में जन्नत से मुराद ये है कि औलाद माँ की ताबेदारी में दूसरी कोई बात न करे। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सिर्फ कभी यानी उस जगह पर माँ की वालिदैन की नाफरमानी का हुक्म है जहाँ अल्लाह के खिलाफ दें, बाकी अगर बीवी को फारग करने के लिए गए तब भी खड़े हो जाएं। लेकिन हमारे मुआशरे में क्या है, बीवी को मोहतरमा कहते हैं तो माँ को फिर देख लेंगे, और जो हमें हुक्म मिलते हैं उनकी ताबेदारी करते हैं और माँ को इग्नोर कर देते हैं। आज मुआशरे की अबतरी इसीलिए है। आइए हम मिलकर तय करते हैं, हम अपने माँ की ताबेदारी करें, अपने वालिदैन का एहतराम करें, और दुआ है कि मरहूमा की मग़फ़िरत। आमीन जनाब माशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्न बअद-ज़न्न इस्म। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। तमाम अहबाब असूल बरकत की खातिर मोहब्बत प्यार से याद दुरूद व सलाम बढ़िया करिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर लाखों करोड़ों में हिसाब व किताब दुरूद व सलाम पेश करने के बाद, यहीद उलमाए कराम वफ़ाज़ कराम, मेरे बुजुर्गों नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम एक माई साहबा की नमाज जनाजा अदा करने के लिए हाज़िर हुए हैं। दुआ करते हैं अल्लाह की बिला माई साहबा की बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, वर्षा को सब्र बे अजर अज़ीम अता फरमाए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वक्त मुकर्रर होता है। कोई जवान चला जाता है, कोई बुढ़ापे की उम्र में जाता है, कोई छोटा होता है। जो अल्लाह ने फैसला पहले कर लिया है वही होता है। दुआ करते हैं कि जब हमारी मौत का वक्त करीब आ जाए, मरना तो सभी ने है ना, तो दुआ करें कि अल्लाह हमें बुरी मौत से बचाए, इज्जत की मौत अता फरमाए, शहादत की मौत अता फरमाए। मुख्तसर करते चला जाऊँ, ये नमाज जनाजा माई साहबा ने जो अच्छे अमाल किए वो आज अपने साथ लेकर अमाल लेकर जा रही हैं। और अमाल कभी फना नहीं होते, अमाल जैसे भी हों, अगर अच्छे अमाल होंगे तो उसकी जज़ा जन्नत है। अगर अल्लाह ना करे कोई बुरे अमाल हमसे हुए हैं तो फिर हमारे लिए सजा है। अमाल कभी फना नहीं होते। अब सोचना हमने है, जो हम बाकी पीछे रह चुके हैं, हमने क्या करना। मुख्तसर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदू के लिए दो चीजें अल्लाह ने फरमाया, ये ले जा और इन पर अमल करता जा, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी बेहतर है और दुनिया के जाने के बाद तेरी आखिरत भी बेहतर होगी। पहला काम अल्लाह ने बंदू को जो सौंपा हो वह अपनी इबादत के लिए। हम सभी क्या उस मालिक की सही इबादत कर रहे हैं? क्या वाकया कामयाबी की तरफ जा रहे हैं या नाकामी की तरफ जा रहे हैं? यकीनन जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, सदका खैरात करता है, अल्लाह की अताअत करता है, और कुरान मजीद के अंदर 6666 आयात है। एक आयात नहीं बढ़कर उसी का तर्जमा सुना दिया, 6666 आयात है।
اور ہر ایک آیات میرے کریم آقائی نامدار مدنی تاجدار پیارے محمد مصطفیٰ کی نعت ہے. اور قرآن پڑھیں اور اس قرآن کے اصولوں پر اپنی زندگی گزاریں. اللہ کی عزت کی قسم دنیا میں بھی تمہارا مقام ہے اور دنیا کے جانے کے بعد بھی تمہارا مقام ہے. دوسری بات، بندوں کے ساتھ بھلائی کرنا. نماز اپنی ذات کے لیے ہم پڑھتے ہیں، روزے اپنی ذات کے لیے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، لیکن نوجوانوں، بزرگوں، اگر ہم نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی کی، اللہ کی عزت کی قسم، یہ میرے کریم آقا کا فرمان ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اب تک رب بھی اسے معاف نہیں فرمائے گا. لوگوں کی بھلائی. حضرت دیا کلبی مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی، ہم تو اپنے بھائیوں کو برداشت نہیں کر رہے، یہ میرے قبیلے کا، یہ میرے قبیلے کا نہیں ہے، ہم تو اذیت کرتے ہیں. سنیے ایک صحیح حدیث پاک. دیا کلبی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے لیے دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں. صحابہ نے دیکھا دیا کلبی آ رہے ہیں، فوراً اطلاع دی، اے اللہ کے حبیب دیا کلبی آ رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. آنے سے پہلے وہ اپنی چادر، جس چادر کی قسمیں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اٹھائی ہیں، چادر بچھا دی. ابھی دیا کلبی نے جب دیکھا حضور کا یہ حسن اخلاق، اور حسن اخلاق کیا 10 پاروں پڑھنے سے نہیں ملتا، 30 پارے پنوں سے پڑھنے سے نہیں ملتا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کسی صحابی نے، حضور کا اخلاق کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا کی زوجہ محترمہ نے فرمایا، کانا خلقہ القرآن، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ پورا قرآن حضور کا اخلاق ہے، پورا قرآن حضور کا اخلاق ہے. سنیے، اللہ کے حبیب نے جب ایسا سلوک پیش کیا، وہ کافر تھا، لیکن جب دیکھا حضور کا اس نے اخلاق، چادر کو اٹھایا، چوما، آنکھوں پر لگایا اور عرض کی، کریم آقا اس چادر کے کہاں قابل، مجھے کلمہ پڑھو، مسلمان کرو، جہنم سے آزاد کرو، تاکہ میں بھی آپ کے غلاموں کی سب میں آنا چاہتا ہوں. اسی وقت اللہ کے حبیب نے فرمایا، پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. لوگوں کے ساتھ بھلائیاں بھی کرو. اپنا مکان بنانا یہ بڑے کمال کی بات نہیں، اپنا گھر کا راستہ، روڈ بنانا بڑے کمال کی بات نہیں. کمال یہ ہے اپنی جگہ سے کسی کو راستے کے لیے جگہ دینا. کمال یہ ہے کسی غریب کی جھونپڑی کو بنانا. کمال یہ ہے کہ کوئی یتیم بچی محلے کے اندر مجبور و بے بس ہے، اس بچی کی شادی کے لیے ساز و سامان کرنا. اعلیٰ حضرت تیری عظمت پر میں قربان جاؤں، فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کے دن. اگر تو مان گیا، اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب ہے درست کر، وقت ہوا چاہتا ہے. نماز جنازہ پڑھیں گے، گزارش کرتا ہوں آگے 2 منٹ باقی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. آمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. آمین. مہربان و رحیم و کریم مولا، جتنا کلام مجید اور درود نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم نے پیش کیا، سب کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اور عرب و عجم کے تاجدار، دو جہاں کے مختار، نبیوں کے سردار و امام، ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ قبول و منظور فرمائے. آمین. جمیع انبیاء کرام علیہ الصلوۃ و تسلیمات، جمیع صحابہ کے بعد تابع نظام، ائمہ مرتدین، فقہاء کرام، اولیاء اعظام، سرکار کے ازواج مطہرات، آپ کے والدین کریمین، اولیاء کاملین، کل مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ قبول و منظور فرمائے. آمین. یا اللہ جتنے فرزندان اسلام کے دست سوال آپ کی بارگاہ میں دراز ہیں، ہم سب کے جتنے بھی خوش و کارب نانک میں سے، دادک میں سے
آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک حالت ایمان کے ساتھ دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی بخشش کے لیے التجا کرتے ہیں، سب کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ اس ملکہ قبرستان کے اندر ہمارے بڑے بڑے عظیم سپوت آسودہ خاک ہیں، اللہ سب کی بلندی درجات کے سلسلے میں التجا کرتے ہیں، سب کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ بالخصوص ہماری یہ مادر مشفقہ اپنے خوبصورت لائق فائق بیٹے کے جدائی کے زخم کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے والی، اعلیٰ درجے کی مہمان نواز، خندہ پیشانی سے ملنے والی، اپنی ساری زندگی ریاضت اور عبادت میں مصروف و مشغول رہنے والی، آج کچھ عرصہ شدید بیمار رہ کے آج ہم سے بچھڑ رہی ہیں، اللہ ان کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں، ان کو جنت میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرما، ان کے درجات کو بلند و بالا فرما، ان کے پوتے نے، دیگر اعزاء و اقارب نے اولاد ہونے کے ناطے سے جو ان کی بیماری کے دوران جو خدمات سر انجام دی ہیں، اللہ بڑھا چڑھا کر ان کو اس کا اجر عطا فرما۔ دادی کی روح کو اپنے پوتے پر اور اپنی ساری اولاد پر خوش و خرم فرما۔ یا اللہ اس کے بعد بھی ان کی بلندی درجات کا سماع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے فرزندان اسلام یہاں موجود ہیں، اللہ ہم سب کو عزت والی زندگی عطا فرما، عزت والی موت عطا فرمانا، اور قبر اور قیامت میں بھی اللہ عزت عطا فرمانا۔ اس اپنے چوکی کے خطیب صاحب کی کا نوجوان بیٹا جو علیل ہے، اپنے پیارے نبی کے صدقے اللہ اسے صحت کاملہ عطا فرما۔ سمینا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر اجمعین۔
الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أول آخر دو شریف ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين یا اللہ جو کوئی پڑھا سن بارگاہ پیش کرنے کی موقع منظور ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ محبت عقیدت رضامت پیش کرنے والے کو دوست قبول منظور ہو یا اللہ آج تک جو کلمہ گو مسلمان دنیا فن سے پردہ ہوں یا اللہ تمام جنت مقام ملی عطا فرما یا اللہ اس کا برستان اندر تجھے مدفون ہے یا اللہ سارے جنت مقام ملی عطا فرما یا اللہ جو کچھ پڑھے حضور صدقے میں جو خالہ جان کی رکو سارے ثواب پیش کرتے ہیں والے کو درست قبول منظور ہو زندگی نے تمام صغائر کبائر نوکر آفرما یا اللہ جنت مقام ملی عطا فرما قیامت نے اپنا حضور شفاعتی شہرت کو باز میں عطا فرما یا اللہ قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچان اور بار بار زیارت نصیب فرمانا وصلی اللہ تعالی علی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ اپنا آج جڑا نہیں